میں مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، علامہ تبریزی نے مشکات کے اندر ذکر کیا ہے اس کو، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک دن اعتکاف کی نظر کی تھی کہ میں اللہ کے لیے ایک دن اعتکاف کروں گا، تو کیا میں اپنے اس نظر کو پورا کروں کہ نہیں کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ اپنی نظر کو پورا کیجئے، ایک دن اعتکاف میں مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کی تھی نا خانہ کعبہ کے اندر، ٹھیک ہے جی؟ حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن حاشیے میں یہ لکھا گیا کہ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لا یجوز، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ ہم کیا کریں؟ دیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بات حاشیے کی سنت کے مطابق ہوگی اس کو لے لینا ہے، اور جو اس کے خلاف اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب یہاں حاشیے میں یہ لکھا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک دن کا اعتکاف جائز نہیں ہے، حدیث یہ اجازت دے رہی ہے کہ آپ ایک دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو چھوڑ دیں گے، جو حاشیہ چڑھا رہا ہے، جو حاشیہ لکھ رہا ہے، جو اس کی تشریح کر رہا ہے، اگر اس کی تشریح اللہ اور اس رسول کے حکم کے خلاف ہے تو ہم اس کی تشریح کو چھوڑ دیں گے اور اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں گے۔ صحیح ہے جی؟ یہ اس کا جو ہے وہ عمل رہے گا۔ اس کے لیے بڑا گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اسٹڈی کیجئے قرآن اور حدیث کی، کثیر تعداد کے اندر حدیث کی کتب خریدیں اور اس حدیث کو پڑھیں، اور کسی ایسے عالمہ سے پڑھیں کہ جو واقعتاً کتاب و سنت کے عالمہ ہوں، یعنی وہ ہر چیز میں اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ آئے گا جب آپ اللہ سے دعائیں کریں گی کہ اللہ رب العالمین وہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا کر دے گا کہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گی کہ یہ بات اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جیسا کہ میں نے کل ایک ٹاپک پڑھا کمپائلیشن آف حدیث کی او لیول کی، اس میں ایک لکھی لائن کہ اگر کوئی حدیث عقل کے خلاف ہے، یعنی کہ عقل نہ مانتی ہو تو وہ صحیح نہیں ہوتی، جی، تو پھر جو معجزات ہوتے ہیں وہ تو عقل کے خلاف ہی ہوتے ہیں، جی، تو ان سے اگر حدیث آتی ہے تو پھر ہم کیسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو سر سے وہاں پہ ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک نیک بندہ تھا اس ٹائپ کا، تو وہ گیا بھوکا تھا، ہوتا تھا، وہ پانی میں گیا، سمندر میں گیا، تو اس کی گھٹنوں تک پانی آیا، اس نے وہاں سے مچھلی پکڑی اینڈ اس کو سورج کے اندر بیک کیا سورج کی روشنی میں، اور اس نے کھا لی۔ یہ تو عقل کے خلاف ہے، لیکن اگر مزاج ہوتے ہیں حدیث میں تو ہم حکم سے مانتے ہیں کہ یہ معجزہ حضرت ابو ہریرہ کا تھا کہ ان کی تھیلے میں سے کچھ جونے نکلی، تو اس طرح کی حدیث بھی ہم کیسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو حدیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہوتی ہے وہ حدیث عقل کے خلاف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ عقل بسا اوقات حدیث کے خلاف ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو میریکلز کے بارے میں بتایا، معجزات کے بارے میں، کہ بہت سارے معجزات قرآن کریم نے بھی ذکر کیے ہیں، وہ سارے کے سارے عقل کے خلاف ہے، خرق عادات ہوتے ہیں، وہ بالکل عام حالات سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ معجزات کہتے ہیں اسی چیز کو ہے جو آدمی کو عاجز کر دے، آدمی کی اپروچ وہاں تک نہ ہو۔ تو واقعتاً جو حدیث صحت کے اعتبار سے صحیح ہوگی، اگر وہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، حدیث صحیح ہے تو پھر حدیث کو سمجھ کے مطابق مت بنائیں عقل کے مطابق، بلکہ عقل کو صحیح حدیث کے مطابق بنا دیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے، ابھی آتے آتے میں یہاں جو ہے وہ پروگرام کر کے پچھلے شہر سے میں آ رہا ہوں یہاں، تو گاڑی کے اندر ایک صاحب ملے مجھے جو صرف عقل کو مانتے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ جنت جہنم کچھ نہیں ہے، مجھے کہنے لگے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ یہیں پر ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ خدا غیب میں، بس یہی ان کا تصور تھا، وہ کہہ رہے سب کچھ عقل ہے۔ تو ایسے لوگ ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس کی عقل قابل قبول ہے؟ آپ کی عقل جو بات آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی، وہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی، بعد میں آنے والے شخص نے اس کو قبول کر لیا۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے سائنسدان تھے مورس بکائی، ان کی کتاب ہے دی بائبل قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، پیج نمبر 144 پر یہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی کسی چیز میں گر جائے، مشروب کے اندر، ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتا ہے، اس کو پوری ڈبو کر آپ نکالیں۔ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، صحیح بخاری کتاب البدیل خلق
جلد نمبر 6، حدیث کا نمبر ہے 3332۔ مورس بکائی نے کہا کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے۔ کیا کہا؟ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے۔ اس وقت مورس بکائلے کی عقل کے خلاف تھی یہ حدیث، لیکن موجودہ دور کے اندر الحمدللہ یہ ثابت ہو چکا ہے، ماڈرن سائنس نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ ایسا ہی ہے کہ مکھی کے ایک پر کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے اور دوسرے پر میں بیکٹیریاز موجود ہیں۔ تو آج الحمدللہ ماڈرن سائنس اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عقل کے مطابق دین کو نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی عقل کو دین کے مطابق بنا دینا چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک بڑی اچھی اگزامپل دوں گا آپ کو کہ جب نبی علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، اسراء کا واقعہ، نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، تو اس وقت نبی علیہ السلام بیت المقدس بھی تشریف لے گئے تھے اور کچھ گھنٹوں میں گئے اور واپس آ گئے، کچھ وقت کے اندر، رات کے کچھ حصے میں۔ ابو جہل جو کہ اسلام کو مادی عینت کے ذریعے دیکھتا تھا، اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہزاروں کلومیٹر جانا واپس آنا، گھوڑا خچر یا اونٹ، اس پر ممکن ہی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس نے کہی یہ بات؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے تو میں اس بات کی پوری گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر کی عقل قبول کرے نہ کرے، ابو بکر کا ایمان قبول کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حق کہا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز رات کے کوئی حصے میں آنا جانا ممکن ہے، ہوائی جہاز کے ذریعے ممکن ہے، پہلے ممکنات نہیں تھی لیکن اب ممکن ہے۔ تو لہذا اپنی عقل کو شریعت کے مطابق بنانا چاہیے، شریعت کو اپنی عقل کے مطابق بنانا نہیں چاہیے۔ اسی کے اندر کامیابی ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، اور ہماری عقل محدود ہے۔ اگر محدود کو لامحدود کے مطابق بنا دیا جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن لامحدود محدود کے مطابق کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ میں نے اس کے اوپر تقریر کی ہے، ایک پوری تقریر موجود ہے میری، حدیث اور جدید سائنس کے نام سے۔ اس میں نے عقل کے اوپر بات رکھی ہے کہ عقل، ہر آدمی کی عقل میں فرق ہوتا ہے۔ سب سے بہترین عقل اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو لہٰذا ہمیں اپنی عقلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے تابع بنانا ہوگا۔ سوال کا جواب ہو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے احادیث صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کس حد تک بنایا جا سکتا ہے، اور ان کی جو دعا مانگی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری جو دعا قبول ہو جائے، تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ سر یہ بات کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ بنانا چاہیے، یہ بات قرآن و حدیث کے نصوص کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث میں جو دلائل موجود ہے، صحابہ نے کبھی بھی اپنی دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو وسیلہ نہیں بنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاستسقاء کے اندر ذکر فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد بہت بڑا قحط پڑ گیا مدینے کے اندر، صحابہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام موجود تھے تو نبی علیہ السلام سے دعا کروایا کرتے تھے، اب اللہ کے رسول صاحب موجود نہیں تو ہم کیا کریں؟ تو صحابہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ دعا کر دیجئے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ہم میں سب سے بزرگ ہیں، آپ دعا کر دیجئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی تو بارش برسی۔ اگر وسیلہ ہوتا تو یہ سارے عباس رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں آتے، بلکہ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس آتے اور نبی علیہ السلام کیا آ کر کہتے کہ اللہ کے رسول آپ ہماری دعا قبول کریں، یا اے اللہ تجھے نبی علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ مزید تحقیق کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دفاع اسلام تازہ شمارہ ہمارا اس مہینے کا آیا ہے، الحمدللہ آپ کو مسجد کے اندر مل جائے گا یہ، تو اسی شمارے کے اندر طاہر القادری کا ایک موضوع چھپا تھا وسیلے کے اوپر، تو الحمدللہ میرے شاگرد طارق محمود، انہوں نے تفصیلاً وسیلے کا رد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دینا شریعت کے اندر حرام ہے۔ تو ابھی آپ یہاں سے میگزین خرید لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو مکمل طور پر ڈیٹیل مل جائے گی، اور جو لوگ وسیلہ اختیار کرنے کی دلیل دیتے ہیں اس کا بھی رد اس کتاب کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے الحمدللہ قرآن پاک کو تو ہم ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ کے ہوتے ہیں، لیکن سلیبس کی حد تک صحیح بخاری یا صحیح مسلم ان احادیث کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ صحابہ کرام، جیسے آپ نے بتایا کہ کس طرح تدوین حدیث ہوا، صحابہ نے کیسے احادیث کو جمع کیا،